بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون رشید ہوں. کل شام میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا ویلاگ سیاست پہ کریں گے، اور بہت سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے ان پہ بات ہو بھی سکتی ہے، لیکن بیچ میں عالم بی بی ٹرسٹ آن پڑا ہے. یہ ایک بہت عجیب و غریب ادارہ ہے. آپ نے بارہا میری زبان سے اخوت کا ذکر سنا ہے، الخدمت کا، شوکت خانم ہاسپٹل کا، ڈاکٹر ادیب رضوی کا، ایدی فاؤنڈیشن، بہت سے ادارے ہیں. تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے اس اسکول کا نام پہ جہاں میں نے کوئی 50 برس پہلے، جہاں سے 56 پہلے جہاں سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی. اور غزالی فاؤنڈیشن ہے، ریڈ فاؤنڈیشن ہے. لیکن عالم بی بی ٹرسٹ کے تحت چلنے والے اسکول جو ہیں، 3 اسکول، یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب داستان ہے. ایسی عجیب کہ یقین ہی نہیں آتا اگر آدمی نے خود اس کا مشاہدہ نہ کیا. فرح دیبا ایک محترم خاتون ہیں. وہ بی اے کرنے کے بعد وہ محض تحقیق کی غرض سے کچی آبادیوں کو انہوں نے رخ کیا کہ جو لوگ بڑی اچھی آبادیوں کے ساتھ جو کچی آبادیاں ہیں جو ہر کہیں ہیں ملک میں، تو وہ بچے کیا کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ وہ کچا جیل روڈ پہ، وہ کچا جیل روڈ اس لیے کہا جاتا تھا تو ایک تو پختہ جیل روڈ ہے نا، ایک کچا جیل روڈ ہے. وہ بالکل کچی تھی اور 2013 میں وہ پختہ ہوئی. وہاں پہ برگد کے ایک درخت کے نیچے وہ بچوں سے باتیں کر رہی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ان کے بیگ کو تاک رہا ہے. تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ بچہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی ٹافی دی جائے، بسکٹ دیے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہیں ٹافیاں بھی ہیں، بسکٹ بھی ہیں، وہ میں آپ کو دوں گی، لیکن باتیں کرنے کے بعد. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ٹافی اور بسکٹ نہیں چاہیے، مجھے کاغذ اور پینسل چاہیے. اس ایک جملے نے اس ٹرسٹ کی بنیاد رکھ دی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان بچوں کو خود پڑھائیں گی. چنانچہ بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں شام کی کلاسوں میں داخلہ لیا اور دن کے وقت برگد کے اس درخت کے نیچے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. اپنے والد سے انہوں نے فرمائش کی تھی، جو ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتے تھے، کہ وہ اپنے تعلیم سے فراغت کے بعد عمرہ کرنے کے لیے جائیں گی. تو مگر جب وہ وہاں بڑا مسئلہ تھا اسکول کا، بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو جاتا تھا. اور بچوں کے لیے ظاہر ہے بیٹھنے کی جگہ الگ، پھر ان کی ضروریات تھیں. یہ وہ بچے نہیں تھے جو فیس ادا کر سکتے تھے، نہ وہ کتابیں خرید سکتے تھے اور کاپی اور پینسل بھی نہیں خرید سکتے تھے. ان کا تو بیچاروں کا کھانے کا مسئلہ تھا. یہ وہ بچے تھے جو تعلیم حاصل کر سکتے ہی نہیں تھے، جن کی مائیں گھروں میں کام کرتی تھی، چھوٹے مزدور تھے، یہ سنگل پیرنٹس تھے، یعنی یتیم بچے تھے. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ روپیہ اس سے ایک مکان کرائے پہ لے لوں، چھوٹا سا 3.5 مرلے کا، جس میں 4 کمرے تھے، اور تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رہا. 18 برس کے بعد اب یہ ایک عظیم الشان تعلیمی ادارہ ہے. ایسا ادارہ جس کی کوئی مثال شاید اس ملک میں نہ ہو، جس میں صرف تعلیم نہیں دی جاتی، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. محترمہ فرح دیبا کا تصور یہ ہے کہ اگر لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن وہ کوئی مفید شہری نہیں بنتے، وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے معاشرے کے لیے. اس لیے اسکول میں اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ 50% نمبر تعلیم کے ہوں گے اور 50% نمبر تربیت کے ہوں گے. میں نے ان سے پوچھا آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بچوں کو سچ بولنا سکھاتے ہیں، ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ ایمانداری کی اہمیت زندگی میں کیا ہے. یعنی وہی بات جو قرآن مجید کہتا ہے کہ صرف وہ لوگ گمراہی سے بچیں گے جو مخلص ہوں گے. انہیں اخلاق سکھاتے ہیں، انہیں ڈسپلن سکھاتے ہیں، انہیں صفائی کی اہمیت سے روشناس کراتے ہیں. انہیں یہ بتاتے ہیں کہ صفائی صرف خارجی نہیں ہوتی، داخلی بھی ہوتی. مجھے اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں حیران رہ گیا. 2 دفعہ اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں حیران ہو گیا. ایک دن تو میں نے کافی وقت وہاں پہ گزارا اور ہر کلاس میں گیا، کہ اس کے باوجود کہ عمارت حد درجہ سادہ تھی، نہایت سادہ عمارت. اور بعض جگہ پہ تو یہ تھا کہ بس بیچ میں پردہ تان دیا گیا تھا. اب ظاہر وسائل کم ہیں، لیکن بچے اتنے مؤدب، اتنے شائستہ تھے. اور ایسی چیزیں میں نے وہاں دیکھی، ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی تصاویر دیکھی، ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا دنیا کا نقشہ دیکھا.
اور ایسی سلیقہ مندی کہ جو بہترین اسکولوں میں بھی نظر نہیں آتی، بلکہ جن اسکولوں کو بہترین کہا جاتا ہے اس میں تو بچوں کو بگاڑا زیادہ جاتا ہے، اور ان میں سے تو زیادہ تر بچے ایسے ہیں جن کو ہم اعلیٰ درجے کے اسکول کہتے ہیں، جو ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ وہ بچے ہیں جو اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ پھر یہی نہیں ہے کہ انہیں تعلیم دی جاتی ہے۔ جب وہ وہاں سے اپنا میٹرک کا امتحان 3 کیمپس ہیں، ایک 2 کچا جیل روڈ پہ ہیں اور ایک شہر سے باہر ہے، ایک فیکٹری اونر ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ اس کا بندوبست کیا ہے، اور وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا نام لیا جائے، لہٰذا ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے۔ میں نے پوچھا ہی نہیں ان کا نام۔ تو جب وہ بچے پڑھ جاتے ہیں پھر کالج میں جانے کا مرحلہ آتا ہے تو انہیں وظائف دیے جاتے ہیں، اور جو بچے تعلیم کی بجائے کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ہنر سکھایا جائے۔ ایسے 200 بچے ہیں جو اب کچھ کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور کچھ سیکھ رہے ہیں اور کچھ برسر روزگار ہو گئے۔ اب تک یہ ادارہ اس طرح چلتا رہا ہے کہ انڈیویجولز ذاتی طور پہ کسی نے کچھ عطیات دیے۔ مجھے بھی یہ راولپنڈی میں ایک سبکدوش جنرل ہیں احسن صاحب، جو ان کاموں سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور شاید اپنا ذکر وہ پسند بھی نہ کریں، تو انہوں نے خاموشی سے ایک دن کہا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے، تو چنانچہ میں گیا۔ وہ خود بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور بھی ایسی جگہوں پہ میں نے انہیں دیکھا ہے جہاں کوئی خدمت خلق کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑا ہی انوکھا تجربہ تھا کہ ایسے غریب بچے اور جو اتنے کمزور پس منظر سے آئے ہیں، جن کے والدین ان کی تربیت تو کیا ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی نہیں کرتے، ان میں اتنی شائستگی اور اتنی نفاست کیسے آ گئی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اساتذہ انہیں پڑھاتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ ملازم نہیں ہیں اس ادارے کے، آپ ٹیم کے ممبر ہیں، آپ ایک اعلیٰ اخلاقی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ انہیں اس علاقے میں، چونکہ یہ بڑا محروم علاقہ ہے جس میں زیادہ تر غریب لوگ رہتے ہیں، اس علاقے میں جو پرائیویٹ اسکولوں میں جو تنخواہ دی جاتی ہے اس سے زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ جب بچے ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اسے قرض حسنہ دیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مزید تعلیم حاصل کریں، اس میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ چنانچہ اب یہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جو فروغ پذیر ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کارپوریٹ بزنس سے، کسی این جی او سے، کسی حکومت سے، کہیں سے کوئی مدد نہیں لی جاتی۔ انڈیویجول ہیں جو ذاتی طور پہ فرح بی بی کو جانتے ہیں، وہ اپنا جنہوں نے وہ اسکول دیکھا ہے وہ اب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو 30 لاکھ روپے ماہانہ کے خرچات ہیں، لیکن اب 12 کنال زمین وہاں خرید لی گئی ہے اور اس میں 50 کروڑ روپے سے عمارت بنائی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں 15 کروڑ روپے درکار ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے، میں آپ کو میں لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، وہ اکاؤنٹ نمبر پڑھ کے سناتا ہوں، اور بعد میں اس میں کوشش کروں گا کسی وقت ایڈ بھی کر دوں، اور کل یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گی دن کے 11 بجے سنو ٹی وی کے، تو اس میں مزید تفصیلات بھی ہم آپ شیئر کر دیں گے جو باقی رہ گئی ہیں۔ تو یہ اکاؤنٹ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہوں کمزور اور یتیم بچوں کے مستقبل سے، کیونکہ حکومتیں تو جو کریں گی سو کریں گی، اور جب کریں گی تب کریں گی، لیکن پاکستان اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت ملک ہے تمام خرابیوں کے باوجود کہ یہاں ایک متوازی سوشل سیکورٹی سسٹم موجود ہے۔ لاکھوں بچے مفت تعلیم پا رہے ہیں، لاکھوں بچوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور بہت سے ادارے ہیں، کچھ کا نام میں نے لیا، کچھ کا بھول گیا ہوں گا، اور وہ بتدریج سب ان اداروں کا تعارف ہم کرائیں گے۔ یہ مسلم کمرشل بینک میں اکاؤنٹ ہے جی، اور اکاؤنٹ نمبر یہ ہے 7833914710000489، یہ پاک عرب سوسائٹی میں ہے، اور برانچ کوڈ ہے 1747۔ تو باقی بات آپ سے انشاءاللہ کل کریں گے اسی موضوع پہ۔